پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو کیسے سمجھیں، کس انداز میں ہم سمجھنا، اس پر عمل کرنا کیسے شروع کریں، کیسے ہو کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پچھلے درس میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں ایڈریس کیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او بلیورز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے۔ ایسی قرآن پاک میں 89 آیات ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا اس وقت آپ کو اس پوائنٹ پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے آپ وہ 89 آیات پڑھ لیں، جبکہ میں اس طریقے سے عام طور پر اپنے دروس میں کہتا ہوں۔ لیکن یہ جو گفتگو ہماری چل رہی تھی پچھلے درس میں، وہ یہ کہ الف لام میم سے ہم شروع کریں اور والناس تک ہم ایک پیج ہم پڑھتے جائیں۔ تو اس ترتیب میں جب قرآن پاک کی وہ آیت آ جائے جو شروع ہو رہی ہو یا ایھا الذین آمنو سے، اے ایمان والو، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اسے بہت غور سے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ جب سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے آپ 12ویں رکوع پہ پہنچیں گے تو ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، او believers don't say the word راعنا وقولوا انظرنا and say انظرنا، یعنی اے ایمان والو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کو راعنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے۔ عام حالات میں دیکھیں تو اس لفظ میں کوئی بری بات نہیں ہے، راعنا ہماری رعایت کیجیے، مگر ایک اس میں پہلو نکلتا ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں لوگ جب یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو ایک نامناسب سا پہلو تھا۔ کچھ لوگ اس کو راعینا کہتے تھے، ہمارا چرواہا، اور کچھ لوگ اس سے غلط مطلب لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کوئی ایسا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کہنا کہ جس کے میننگز میں سے کوئی ایک معنی بھی بیڈ میننگ کی طرف جاتا ہو، نہیں کہنا۔ کوئی اگر ایسا لفظ ہے کہ جس کا ڈبل میننگ ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، وہ لفظ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ رب نے اصول دے دیا لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا، اگرچہ لفظ کا مطلب صاف ہے، سیدھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا مس یوز ہے، لہٰذا ایسا لفظ نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ علیہ السلام کی توجہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف ہو تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر فرمائیے، ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ انظرنا کہہ لو، انظرنا کا مطلب ہے ہم پر نظر کیجیے، راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن راعنا کے اندر ایک کوئی دوسرے معنی کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے، جب ان سے بات کرنی ہو تو اس طرح بات کی جائے، جب انہیں مخاطب کرنا ہو اس طرح مخاطب کیا جائے، جب ان کا ذکر کرنا ہو تو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ جس میں کوئی برا پہلو نہ ہو، کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، ایسا لفظ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تب جب بات آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کسی نے یہ لفظ کہا ہے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، نہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی تو ہے، اس کا مطلب یہ بھی، یعنی اس کے پازیٹیو پہلو ڈھونڈتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو، اس کا مقصد یہ ہو۔ تو اگرچہ اس کے پازیٹیو میننگز موجود ہوں اور وہاں پر جایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب بات آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب تقاضا یہ ہے کہ انہی الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں صرف اور صرف پاکیزگی ہو، جس میں کوئی بھی نامناسب بات نہ ہو، تو نفیس ترین الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن پاک کا روزانہ ایک پیج پڑھتے جائیں اور روزانہ ایک بات نکالتے جائیں کہ آج یہ بات میں نے نکالی ہے، یہ بات قابل عمل ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میسج میرے لیے ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہے، مگر کم از کم ایک بات ضرور ہو، پھر اگلے دن اگلا پیج ہے۔ تو یوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔